قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سورۃ الحجرات کی ایک آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت ملی۔ اسی طرح ایک حدیث طیبہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس حدیث طیبہ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو، مجھے، آپ کو، تمام سننے والوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں چند ان معاشرتی خرابیوں، برائیوں اور بیماریوں کا ذکر کیا جن خرابیوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے، معاشرہ بے امنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے اور تمام ایمان والوں کو، تمام افراد کو ایک پرسکون، پیار، محبت، الفت والی زندگی گزارنے کے لیے چند اللہ پاک نے تعلیمات بتائیں اور چند ایسی بری عادات سے اللہ پاک نے آگاہ کیا کہ جن بری عادات سے اگر اجتناب کریں گے، اگر اپنے آپ کو بچائیں گے تو معاشرے کے اندر امن سکون رہے گا، گھروں کے اندر پیار محبت رہے گا اور گھروں کے اندر ناچاکی اور اختلاف کی جو فضا ہے وہ پیدا نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض اوقات بدگمانی بہت بڑے گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ اب اس آیت کے اس پہلے حصے میں جس خرابی سے اور جس برائی سے بچنے کی اللہ پاک نے تلقین فرمائی ہے وہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں بندہ ایک رائے قائم کر لیتا ہے، ایک خیال قائم کر لیتا ہے اور پھر اسی کو سوچتا رہتا ہے۔ اب حقیقت میں اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہوتی، اس بات کا، اس خیال کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب وہ خیال بندہ اپنے دل میں پال لیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح کے بعض گمان گناہ کا سبب بن جاتے ہیں، بعض گمان گناہ کا ذریعہ اور گناہ کی طرف لے جانے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو فرمایا کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور حدیث پاک میں بھی بدگمانی کی، بد ظنی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ سب سے جھوٹی بات بدگمانی والی بات۔ تو کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی، اس خبر کی پہلے تحقیق کر لی جائے کہ آیا وہ حقیقت میں بات ہے بھی یا نہیں ہے۔ خواہ مخواہ بندہ اپنے دل میں خیال پیدا کر لے اور کسی مسلمان بھائی کے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو اس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پہ بدگمانی کے بعد جو عمل ہوتا ہے، ایک بندہ کسی کے بارے میں بدگمان ہو گیا، بدگمانی کے بعد جو عمل پیدا ہوتا ہے، جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی اللہ پاک نے منع کیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اب جس بندے کے بارے میں دل میں بدگمانی آتی ہے، اب بندہ اس پر نظر رکھتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کسی مسلمان کی جاسوسی مت کرو، کسی کی ٹو میں لگ دینا، کسی کے عیب تلاش کرنا شروع کر دینا
کسی کے پیچھے لگ جانا، کسی کی ٹو میں لگ جانا، تو اس سے بھی اللہ پاک نے جو ہے منع کیا، اس سے بھی اجتناب کا حکم دیا۔ اب یہ ظاہر بات ہے، جس مومن مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی، اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ اس کی جاسوسی کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ پاک نے اول تو اس بدگمانی سے بچنے کی جو ہے اللہ پاک نے تلقین فرمائی، اور فرمایا کسی مسلمان کی خواہ مخواہ ٹو میں لگنا، عیب جوئی کرنا اور ٹو میں لگ جانا، اس کے پیچھے پڑ جانا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ جو اللہ پاک نے باتیں قرآن مقدس کے اندر بیان کی ہیں، آج ہم اگر دیکھیں اپنے معاشرے میں تو یہ چیزیں بہت عام ہیں، اور ان کو نہ تو برا سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی ان سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نہ ہی ان کو گناہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان برائیوں سے، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو نہ بچانے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کا امن سکون، گھروں میں ناچاکیاں، معاشرے کا امن سکون خراب ہوتا ہے، گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں۔ اور کتنے بار ایسا ہی ہوتا ہے، کتنی بار ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک بات تھی، اس بات کو لے کے جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، لڑائی ہو گئی، خاندان ٹوٹ گئے، رشتے ٹوٹ گئے۔ جب اس بات کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، بندہ تہ تک جاتا ہے، تو حقیقت تک پہنچنے سے پہلے بندہ جب یہ غلط اقدام کر لیتا ہے، جب حقیقت تک پہنچتا ہے تو اس بات کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، اور وہ بات حق پر مبنی نہیں ہوتی، وہ بات سچ پر مبنی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر اس بدگمانی اور اٹکل پچو اور خود ذہن میں خیال گھڑ کے اس پر عمل کرنا، اس کو اللہ پاک نے سختی سے منع کیا، اور فرمایا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس۔ اللہ پاک نے ان کفار کی، مشرکین کی یہ بری صفت بیان کی کہ وہ محض اٹکل پچو کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، اٹکل پچو کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہم و گمان کی باتیں اپنے ذہن میں پال کے ان پر عمل کرتے ہیں، اور یہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ حق بات کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کو سختی سے ناپسند کیا کہ جو عمل لڑائیوں کا سبب بنے، جھگڑوں کا سبب بنے، لوگوں میں توڑ کا سبب بنے اور معاشرے میں بے امنی کا سبب بنے، اللہ پاک نے اس عمل سے سختی سے منع فرمایا۔ اور کسی کے عیب جوئی کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کے عیبوں کو چاک کر دیا، عیبوں کا پردہ چاک کر دیا، عیبوں کو ظاہر کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ پاک اس کے عیبوں کو کھول دے گا، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس بندے کو رسوا کر دے گا۔ آج ہمارے اندر یہ بات ہے نا کہ مخواہ مخواہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا، اور خواہ مخواہ لوگوں کی پوشیدہ باتوں پر اپنے آپ کو مطلع رکھنے کی کوشش کرنا، حالانکہ حدیث پاک میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کی ٹوہ میں لگنا یا کسی کی ایسی بات سننا جس کو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی اس بات پر، جس نے چوری چھپے پوشیدہ طریقے سے کسی کی بات سنی جس کو وہ چھپانا چاہتے تھے، جس کو وہ دوسروں کو بتانا ناپسند کرتے تھے، تو بندے کے بعد اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، گھروں کے معاملات ہوتے ہیں جس کو وہ چھپانا چاہتا ہے۔ تو آج ہمارے اندر یہ برائی اور خرابی پائی جاتی ہے کہ ہم دوسرے کے عیبوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ پاک نے اسی آیت مبارکہ کے اندر جس خرابی سے بچنے کا حکم دیا، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ مسلمان آپس میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرُ کا اخاک بما یکرہ، کہ تیرا کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جس کو وہ سننا ناپسند کرتا ہے، وہ غیبت میں داخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اتدرون مل غیبہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کی کیا حقیقت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود ارشاد فرمائیے، خود بتا دیجئے، ہمارے علم میں تو نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کہنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو، وہ خرابی، وہ صفت اس کے اندر موجود ہو، پھر بھی غیبت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ بات، وہ بری صفت، وہ بری خصلت، وہ برائی اس کے اندر موجود تھی تب تو یہ غیبت ہے، لیکن اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں تھی پھر یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان پر بہتان لگانا، کسی پر تہمت لگانا، تو یہ تو غیبت سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اگر تو اس کے اندر وہ خرابی تھی، وہ عیب اس کے اندر تھا، اس خرابی کو اس نے بیان کیا ہے، جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو بیان کیا جائے، تو اگر اس کے اندر موجود ہو تب تو یہ غیبت ہے، اگر موجود نہیں ہے تو پھر اپنے مسلمان بھائی پر بہتان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی مذمت بیان کی، اور اسی آیت کے اندر اللہ پاک نے بھی قرآن مقدس کے اندر بھی غیبت والے عمل کی مذمت بیان کی اور اس برائی کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں غیبت کرنے سے باز آ جاؤ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً اس بات کو تم ناپسند کرتے ہو، یقیناً تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ۔ ویسے مومن کی طبیعت میں یہ کراہت ہے کہ وہ کسی مردار کا گوشت نہیں کھا سکتا، لیکن اپنے بھائی اور مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ اور اس سے جو ہے کراہت کا باعث ہے، اور زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اللہ پاک اس عمل کی کراہت کا ذکر کر رہے ہیں کہ غیبت اللہ کے ہاں کتنا ناپسند عمل ہے، کتنا برا عمل ہے۔ جس طرح تم اپنے بھائی کے گوشت کو، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا ناپسند کرتے ہو، اسی طرح غیبت والے عمل کو بھی ناپسند سمجھو، اس طرح غیبت والے عمل کو بھی برا سمجھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا اب کتنا برا عمل ہے، بے حیائی والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ بھی حدیث میں ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بندہ زنا جیسے برے عمل کا ارتکاب کرتا ہے اس کو ملامت ہوتی ہے، اپنے اوپر ندامت ہوتی ہے، وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن جو غیبت والے برے عمل میں مبتلا ہے وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، نہ اس کو پھر اس سے توبہ کی توفیق ہوتی۔ اور دیکھیں یہ عمل بعض اوقات مسلمانوں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اب بدگمانی، اس طرح جاسوسی، اسی طرح کسی کی غیبت کرنا، یہ جو ہے فرمایا یہ زبان کے متعلق گناہ ہے، کہ غیبت جو ہوتی ہے انسان زبان سے کرتا ہے، اور اگر یہ اس مسلمان بھائی کو پتہ چل جائے کہ فلاں تو میرا عیب بیان کر رہا تھا تو اس کے لیے اذیت ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور غیبت کتنا برا عمل ہے، اس عمل کے ارتکاب کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت سزا سنائی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی شب مجھے جب جہنم کا نظارہ کرایا گیا تو جہنم میں بعض لوگوں کو میں نے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، اور ان کے ناخن تانبے کے تھے جس سے وہ اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے حیران ہو کر جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل امین یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جس طرح بدترین عذاب کے اندر مبتلا ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ اس برے عمل کی پاداش میں آج یہ اس برے عذاب کا سامنا کر رہے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیو اس برے عمل سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایسا عمل ہے نا، کیا دیندار کیا غیر دیندار، کیا چھوٹا کیا بڑا، ہم سبھی اس کے اندر ملوث ہیں، سبھی اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس برے عمل سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہمارے اس برے عمل کی وجہ سے کسی مسلمان کی اذیت کا سبب نہ بنے، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، نماز روزے کی اتنی پابند نہیں ہے، یعنی فرض نماز پڑھتی ہے، وہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن جو نفلی نمازیں ہیں یا نفلی روزے ہیں ان کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی، لیکن اس کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا اخلاق ہے، کسی کو اذیت نہیں دیتی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی عورت ہے۔ اور دوسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ ایک ایسی عورت ہے جو صوم و صلات کی تو بڑی پابند ہے، نمازوں کا بڑا اہتمام ہے، صدقہ خیرات کا بھی بڑا اہتمام ہے، نفلی صدقات، نفلی جو ہے خیرات بڑے اہتمام سے، نفلی نمازیں روزے بڑے اہتمام سے رکھتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، بڑی تہجد گزار ہے، لیکن زبان کی بہت تیز ہے، بد اخلاق ہے، جب بولتی ہے تو زہر نکالتی ہے، جب بولتی ہے تو دوسروں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ تو میرے بھائیو، دین صرف نماز روزے ذکر تلاوت کا نام نہیں ہے، دین ایک مکمل زندگی گزارنے کا دستور ہے، جس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی اور پابندی بھی ضروری ہے، اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور پابندی بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نماز روزہ، یہ صوم و صلات، یہ فرائض تو جو ہے ان کی پابندی کرتے رہیں، لیکن ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ درست نہ ہوں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات درست نہ ہوں، اپنے تعلق والوں کے ساتھ جو ہے معاملات درست نہ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات درست نہ ہوں، ان کے لیے ہم اذیت کا، تکلیف کا سبب بن رہے ہوں، تو اللہ پاک کہتے ہیں جب تم میرے بندوں کے لیے اذیت کے راستے کھولتے ہو، پھر تمہارے حجوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہارے روزوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہارے صدقات خیرات کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے شرعی کام ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے، اس سے اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان تمام برائیوں سے، بری عادات سے، برے خصائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک حقوق اللہ کی پابندی کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور حقوق العباد کی پابندی کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔